بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام السلام علیکم، آپ کا میزبان محمد عالمگیر حاضر خدمت ہے پروگرام عالم کی بات عالمگیر کے ساتھ۔ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خوبصورت اور روح پرور نشریات۔ ہر روز ہم کوئی نہ کوئی ٹاپک منتخب کرتے ہیں جس میں بات کرتے ہیں بڑی خوبصورت انداز سے، قرآن و سنت کی روشنی میں اسکالر حضرات علماء کرام اس پر سیرہ گفتگو کرتے ہیں، خوبصورت انداز کے ساتھ دلائل دیتے ہیں۔ ہر روز ہمارے ساتھ اسکالر حضرات تشریف فرما ہوتے ہیں، ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے ہیں، جو سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ہدیہ عقیدت اور محبت پیش کرتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت کیسی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا۔ فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ارشادات ہیں، آپ کی فضیلت کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے، اور آنے والی امت کے لیے سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماؤں کے لیے جو پیغام چھوڑا ہے، جو بیٹیوں کے لیے پیغام چھوڑا ہے، جو بہنوں کے لیے پیغام چھوڑا ہے، وہ سیدہ کائنات کی شکل میں محبت کا، امن کا۔ وہ ماں ہے جنہوں نے حسن و حسین کو پیدا کیا، جنہوں نے امام علی مقام امام حسین کو اپنا دودھ پلا کے کربلا کے میدان تک پہنچایا، وہاں دین کی آبیاری کے لیے، دین کی محبت کے لیے، اور وہاں دین غالب آیا۔ آئیے آج ہم بات کرتے ہیں سیدہ کائنات کی شخصیت کے حوالے سے، ان کی ذات کے حوالے سے۔ ہر روز ہمارے ساتھ اسکالر حضرات تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آج جو شخصیت ہے بہت ہی قابل احترام، بہت ہی علمی، فکری، ادبی شخصیت ہیں، معروف دانشور ہیں، اور بہت ہی اسلام پر گہری نظر رکھنے والی شخصیت ہیں۔ پاکستان اور پاکستان سے باہر دنیا بھر میں ٹریولنگ کرتے ہیں، محبت کا، امن کا، پیس کا پیغام دیتے ہیں۔ پروفیسر ظہیر عباس قادری صاحب سربراہ انٹرنیشنل ادارہ الفلاح کے سربراہ ہیں، بہت ہی محبتوں کے سفیر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں پروفیسر صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا لاکھ لاکھ کیسے شکر ہے، مزاج ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ رمضان المبارک کے مشاغل کیسے چل رہے ہیں؟ بہت اچھے جا رہے ہیں رمضان المبارک کے مشاغل۔ صبح و شام بس فکر نیکی ہے، ہر وقت نیکی کے فکر میں ہے، اور کسی نہ کسی کے کام آ جائیں، اور دین کی بات کرنے کے لیے اور شب و روز یہی مصروفیات ہیں، دین کے فکر اور خدمت امت کے فکر۔ اللہ کا شکر ہے، بہت سرور آ رہا ہے۔ اچھا، جو آپ کا ادارہ ہے، ادارہ الفلاح انٹرنیشنل، جی کہ کس جذبے سے اور کیا وہ فیلنگز محسوس کی کہ اس کی اہم ضرورت ہے؟ میں بچپن سے ہی مختلف اداروں میں کام کرتا رہا ہوں، یعنی جب اسٹوڈنٹ تھا تب بھی مدرسے کی حد تک، پھر یونیورسٹی، پھر کالج، اور پھر بڑے سٹیز میں جا کر بھی۔ تو میں نے محسوس کیا کہ کچھ ایسے ادارے ہیں کہ جو ایک یا دو کاموں کو لے کر چلتے ہیں، مگر دنیا میں کچھ ایسے ادارے بھی ہیں جن میں انسان اور اسلام پر باقاعدہ طور پر خدمت ہوتی ہے، مگر وہ محدود تھی، اور چند ایسے بزرگ گزر چکے ہیں، اور میں نام لینا ضروری سمجھوں گا۔ حضرت صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے۔ وہ ہستی تھی جنہوں نے ایک کٹیے میں بیٹھ کر، بوریے کا لباس پہن کر، زندگی کے ہر شعبے کو خدمت کے حوالے سے ٹچ کیا۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے جب ان کو دیکھا، پھر ان کی جتنی بھی ان کے آستانے سے کتابیں چھپتی ہیں، دنیا بھر میں جاتی ہیں، ان کی پروف ریڈنگ آج بھی میں کرتا ہوں، اور تصدیقی سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہوں، تو میرے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ کیوں نہ ہو کہ علماء کرام اور جو محققین ہیں ان کے پلیٹ فارم سے بھی ایسا کام کیا جائے کہ جو ہر سلسلے کو اور ہر شعبے کو ٹچ کرے، اور خدمت کا اور امن کا جو پیغام ہے پوری دنیا تک پہنچایا جائے۔ تو ایک تو یہ جذبہ تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ جو مذہبی لوگ ہیں، بالخصوص اسلام کا نام لینے والے، اسلام کا کام کرنے والے لوگ، ان کو سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ نہایت محدود ذہن کے لوگ ہیں، یا پھر یوں کہہ لیں کہ ایک دائرہ کار کے اندر بند ہیں، اور یہ شدت پسند لوگ ہیں۔ تو میں نے خدمت کے اس پلیٹ فارم سے باقاعدہ یہ مشن لے کر نکلا ہوں کہ جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں وہ ایک تو بڑے نرم مزاج ہوتے ہیں، اور بڑے خوش اخلاق ہوتے ہیں، وہ شدت پسند نہیں ہوتے، وہ خشک مزاج نہیں ہوتے، اور اسی طرح ہی وہ ایسے نہیں ہوتے کہ لو جی لکیر کا فقیر ہے، نہیں، بلکہ انسانیت کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور جب ایک انسانیت کی خدمت کرنا، انسانیت کا جذبہ، اور یہ چیزیں بہت ضروری ہیں جس ادارے کو آپ لے کر چل رہے ہیں، اس میں خدمت خلق پہلا آپ نے بنیادی عنصر رکھا، خدمت اسلام اور خدمت انسان۔ انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے یہاں سے۔ ہمارے ساتھ ممتاز و محترم ثنا خان ہیں، بہت ہی کم عرصے میں اللہ رب العزت نے بے پناہ عزتوں سے نوازا ہے، بڑی خوبصورت انداز کے ساتھ، سوز و
گداز کے ساتھ اور بہت کم عمر کے اندر الیکٹرانک میڈیا کی ایک معروف آواز بن چکی ہے، بہت ہی سوز و گداز سے پڑھنے والے ثناءخوان ہیں مرزا طیب ارشد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ہیں آپ سے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے. پہلی دفعہ ہمارے پروگرام میں تشریف لا رہے ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو کیا فیلنگ محسوس کر رہے ہیں؟ ماشاء اللہ کافی پروگرام میں ہم جاتے رہتے ہیں، برحال یہاں پہ آپ سب نے جو پیار دیا، جو محبت ہے آپ سب کی، اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے اور محبتوں میں مزید برکت عطا فرمائے. آمین. کیا فیلنگز محسوس کرتے ہیں جب آپ اتنی کم عمر میں بہت ساری جگہ پاکستان بھر میں ٹریول کرنا اور بہت کم عمر کے اندر اتنی پذیرائی ملنا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ سب مالک کا کرم ہے، میرے مرشد کی نگاہ ہے، اور ہر ایک کامیاب بندے کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہوتا ہے. میری ماں باپ کا ہاتھ سب سے پہلے، تو اس کے بعد مالک نے کرم کیا. الحمدللہ چھوٹے سے تھے، سرکار کی نعت پڑھتے تھے، تو ابھی تک پڑھتے آ رہے ہیں، مالک روح شریف جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ سے گفتگو جاری رہے گی. پروفیسر صاحب، آج سیدہ کائنات ایک ایسی ہستی کہ جن کے لیے محشر کے دن بھی اہل محشر کو حکم ہوگا کہ نگاہیں اپنی جھکا لو، محمد کی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ گزرنے والی ہیں. کیا کہنا چاہیں گے ان کی شخصیت کے حوالے سے؟ بنیادی طور پر پہلا سوال یہی ہے، وہ کیسی شخصیت تھی؟ اگر سیدہ زاہدہ عابدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اگر آپ کو ایز اے شخصیت دیکھا جائے تو انہوں نے اپنی شخصیت کے حوالے سے کوئی پہلو ایسا نہیں چھوڑا کہ جس پہلو کو دیکھا جائے تو ان میں کوئی کمی نظر آتی ہے، بلکہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی حیات طیبہ کے تمام پہلوؤں کو اس طرح فل کیا ہے کہ قیامت تک کی عورتیں ان کو فالو کر کے، ان کو دیکھ کر، ان کے سیرت پر عمل کر کے فخر کرتی رہی ہیں، آج بھی کر رہی ہیں اور آئندہ قیامت تک بھی کرتی رہیں گی. مگر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا جو ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وہ میں ایز اے انسانیت، ایز اے عورت کہہ رہا ہوں، نہ صرف مسلم عورتیں بلکہ دنیا بھر میں کسی بھی مسلک سے ہو، کسی مذہب سے ہو، کسی ملک سے ہو، دھرتی کے کسی بھی خطے سے ہو، کسی بھی کونے سے ہو، عورت بہرحال جب بھی سیدہ زہرا کا نام آئے گا تو ادب سے اور عزت سے اور احترام سے انہوں نے مقام اتنا بلند پایا ہے کہ ثابت کیا ہے کہ عورت جو ہے وہ پہلے قابل نفرت تھی اسلام کی آمد سے پہلے لوگوں کے لیے، معاشرے کے لیے. مگر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا جب تشریف لائیں اور آپ نے ہوش سنبھالا، اپنے گھر کو سنبھالا، تو آپ نے ایسی سیرت چھوڑی ہے اور اپنے کردار کا ایسا پیغام چھوڑا ہے جو عورت کی ہستی اور ذات کے لیے ہمیشہ قابل فخر رہے گا. ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ وہ شخصیات ہیں، یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں کہ ساری کائنات کہتی ہے اور صحابہ بھی کہتے ہیں حضور ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں. لیکن ہم جو سنتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے، اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ یہ حد ہے اور انتہا ہے محبت کی اپنے بیٹی کے ساتھ. آقا علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں، ان میں سے چوتھا نمبر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ہے. مگر چونکہ ان کی ولادتیں اسلام کی آمد سے قبل ہوئیں اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت اسلام کی آمد کے بعد ہوئی، جب کہ آپ نے اعلان نبوت فرمایا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بیٹیوں کی کوئی ویلیو اور عزت نہیں تھی، بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی گلا گھونٹ کر مار دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو حق وراثت نہیں ملتا تھا، بیٹی پیدا ہو جاتی تو اسے یوں سمجھا جاتا جیسے پیشانی کا داغ خدا نخواستہ پیدا ہو گیا ہے، بیٹیوں کو منڈیوں پر پیسوں کے عوض بیچا جاتا تھا. مگر جب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں تو آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں ایک نیا جو ہے راستہ یا ایک نیا پہلو اجاگر ہوا. تو آقا علیہ السلام نے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت پر مکہ پاک کی گلیوں میں مٹھائی تقسیم فرمائی. مٹھائی آپ اندازہ کریں کہ اس زمانے میں جو بھی سویٹ تھا، جو بھی سویٹ تھی یا جو بھی مٹھائی تھی، حدیثوں میں آتا ہے کہ میٹھی چیز تقسیم فرمائی. تو لوگ کہنے لگے، کفار مکہ بھی اور دوسرے خاندان والے بھی، اے محمد یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بیٹی کی ولادت پر یہ بات اور یہ کام، نعوذ باللہ من ذالک، یہ حرکت. آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا، تمہیں کیا پتا بیٹی اگر
بیٹی کے روپ میں ہے تو تمہیں نہیں پتا کہ میں گو کہ میرے نواسے بھی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، مگر میں اپنی تعلیم امت کے لیے یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ جس کے گھر اللہ نے ایک بیٹی دے دی یا اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں دے دیں، میں زہرا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ شخص صبح قیامت اپنے بیٹیوں کی عزت اور محبت کرنے کی وجہ سے ہر صورت جنت میں بھیجا جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا کہنا اور پھر یہ فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ جس کو اللہ نے بیٹی دی اور اس نے بیٹی سے حد درجہ محبت کی اور پیار کیا، آقا علیہ السلام نے ان 2 انگلیوں کا اشارہ کیا۔ سوال چھوڑے جا رہا ہوں، وہ عنصر، وہ محبت کا پہلو، وہ عشق کا پہلو جب سیدہ کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر گھر میں تشریف لاتی تو حضور اپنی کملی بچھا دیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے، اجازت ہو تو نعت شامل کرتے ہیں۔ مرزا طیب ارشد صاحب کیا سنانا صاحب بہت اچھا پڑھتے ہیں، یقیناً آج ہمارے ذوق کو پھر سے دوبالا کریں گے۔ جیسے کہ ابھی موضوع چل رہا ہے اسی حوالے سے پیش کرتا ہوں چراغ کولڑا پیر نصیر الدین نصیر شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام سماعت فرمائیں۔ ماشاءاللہ۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، سبحان اللہ، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب 2 عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب 2 عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، کملی والا کا زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، جو رب 2 عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور عزت سے نہ میں جائیں کیوں نام محمد پر، عزت سے نہ میں جائیں کیوں نام محمد پر، آخر ہم نے بھی ایک روز دنیا سے تو جانا ہے، آخر ہم نے بھی ایک روز دنیا سے تو جانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، سبحان اللہ۔ اور محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر، محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر
قربان زمانہ ہے. کیا بات ہے، کیا کہنے، کیا کہنے. ایک میں ہی نہیں ان پر سبحان اللہ، سبحان قربان اللہ. زمانہ واہ بھائی واہ. ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے. کملی والا کا جو رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ، خوبصورت لہجے کے ساتھ، اور پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پیش کر رہے تھے مرزا طیب ارشد صاحب. مجھے بھی اس موقع پر جب شان زہرا سلام اللہ علیہ پیش کیا گیا تو مجھے بھی پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مصرے یاد آ رہے ہیں کہ ہے جب سے ورد زباں تیرا نام یا زہرا. سبحان اللہ. ہے جب سے ورد زباں تیرا نام یا زہرا. رکا کبھی نہ میرا کام یا زہرا. رکا کبھی نہ میرا کام یا زہرا. اور ملائکہ تیری عظمت کے گیت گاتے ہیں. ملائکہ تیری عظمت کے گیت گاتے ہیں. ہے انبیاء میں تیرا احترام یا زہرا. ہے انبیاء میں تیرا احترام یا زہرا. پروفیسر صاحب کیونکہ وقت کافی بیت چکا ہے اور ہمارے پاس وقت نہیں ہے، وہیں سے کنٹینیو کریں گے کہ وہ جو محبت برے انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا استقبال کیا کرتے تھے، آنے والی امت کے لیے کیا میسیج ہے؟ آنے والی امت کے لیے پہلے جب جتنی بھی گفتگو ہو چکی اس پہلو سمیت، اس میں امت کے لیے یہ درس ہے بیٹیوں سے حد درجہ محبت کی جائے، بیٹیوں کو سامنے بٹھا کے پیار کیا جائے، بیٹیوں کو زیادہ سے زیادہ چوما جائے. آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹیوں کو بوسہ دینا بھی عبادت، سینے سے لگانا بھی ثواب. سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ساری سیرت آقا علیہ السلام کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ بیٹی آپ کے لیے جنت کا ٹکٹ ہے. بیٹی ملنے پر خوش ہو جایا کرو. بیٹی آپ کو دونوں جہانوں میں عزت دے گی. اور ایک یہ ہے کہ بیٹیوں کو چاہیے، بیٹیوں کی ذمہ داری بھی یہ ہے اپنے والدین کی عزت کا خیال کریں، ان کے پردے کا لحاظ کریں، ان کا بھرم قائم رکھیں. اور سیدہ زہرا کی سیرت کو ہر بیٹی کو چاہیے یا ہر ماں کو چاہیے میں سیرت زہرا ایک لمحے کے لیے رک کر اگر ایک بات کہہ دوں کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات ایک ماں کی بھی حیثیت رکھتی ہیں، ایک بیٹی کی بھی حیثیت رکھتی ہیں، ایک بیوی کی بھی حیثیت رکھتی ہیں. انہوں نے وہ سارے پہلو کام کر کے دکھا دیا کہ یہ عورت کا کردار ہے. کامل ترین جو درجہ ہے سیدہ زہرا نے اس کو اس درجے پر فائز ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ سیدہ زہرا کی محبت ہمارے حصے میں آئی، مسلمانوں کے حصے میں، جبکہ دوسرے لوگوں کو بھی چاہیے کہ محبت کریں. مگر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت سے اور آج کے موضوع سے بیٹی کے لیے درس یہ ہے کہ سیدہ زہرا نے جس طرح آقا علیہ السلام کا بھرم اور پردہ اور عزت اور خیال اور کیر اور آبرو اور ان کی خدمت کی، ہر بیٹی کو چاہیے کہ اپنے والدین کی اسی طرح کرے. اور والدین کو چاہیے کہ بیٹیوں سے وہ پیار کریں جو آقا علیہ السلام نے سیدہ زہرا سے کیا. آقا علیہ السلام فرماتے تھے اے فاطمہ تجھ کو دیکھتا ہوں تو میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. اے فاطمہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اے فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو آج کے والد بالخصوص والدین کو چاہیے اپنے بیٹیوں کو ان لفظوں سے پکارا کریں اور ایسی محبت کا اظہار کیا کریں. یہی درس ہے سیدہ زہرا. میسج ون لائنر میسج میرا آج کا یہ ہے کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے بیٹوں کو اسلام کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار کیا. آج کی بھی ہر ماں اپنے بچوں کو جہاں دنیا کے لیے تیار کرتی ہے وہاں دین کے لیے بھی تیار کرے تاکہ آگے آنے والی نسلیں بھی دین کی استقامت کا سبب بنیں اور پھر دونوں جہانوں میں والدین کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول کرنے کے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنے. بہت شکریہ پروفیسر ظہیر عباس قادری صاحب، سربراہ ادارہ الفلاح انٹرنیشنل، آپ کی محبتوں کا، آپ کی شفقتوں کا آپ ہمیں شفقت فرماتے ہیں. بہت شکریہ مرزا طیب ارشد صاحب آپ کا ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، ہمارے پروگرام کو رونق بخشی. ناظرین کرام، پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. پروگرام عالم کی بات عالمگیر سے اپنے میزبان محمد عالمگیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.